اگلے مقالہ نگار ہمارے سامنے ہیں ڈاکٹر ظفر انصاری ظفر، استاد شعبہ اردو، الہ آباد یونیورسٹی الہ آباد۔ آپ کے مقالے کا عنوان ہے ملفوظاتی ادب کا ادبی اور ثقافتی مطالعہ۔ آپ سے گزارش ہے تشریف لائیں۔ ڈائس پر تشریف فرما داعی اسلام اور دیگر حضرات، مقالہ لکھنے کے لیے جتنے وقت کی ضرورت تھی میرے پاس میں ابھی اتنا وقت نہیں تھا، اس لیے یہ مقالہ عمومی مقالہ ہے۔ جی اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی انسانی جبلت کا جزو لا ینفک ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو حیوان سے ممیز کرتی ہے۔ اس کے دو طریقے ہیں، اول ملفوظی اور دوم مکتوبی۔ ملفوظی طریقے میں اپنی باتیں اصوات کے ذریعے زبان سے ادا کی جاتی ہیں، جبکہ مکتوبی طریقے میں اپنی باتوں کا اظہار قلم کی وساطت سے تحریری طور پر کیا جاتا ہے۔ ان دونوں طریقوں میں ملفوظی طریقے کی روایت نسبتاً قدیم ہے، کیونکہ تحریر کا ایجاد بہت بعد میں ہوا۔ رسوم خط کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی یا اپنے جذبات و خیالات کو دوسرے افراد تک پہنچانے کے لیے ابتداءً لوگوں نے کچھ تصویروں اور علامتوں کا سہارا لیا، اور یہی تصویریں اور علامتیں اپنے ارتقائی مراحل طے کر کے رسوم خط کی شکل میں ظاہر ہوئیں۔ لیکن آثار و قرائن سے یہ بات پایۂ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ امتداد زمانے کے ساتھ ان میں تبدیلیاں بھی واقع ہوتی رہیں۔ ہمارے سامنے جو آج مختلف زبانوں کے رسوم خط موجود ہیں، ان کو موجودہ صورت اختیار کرنے میں صدیوں کا سفر طے کرنا پڑا، لیکن ملفوظی طریقے کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ ابتدا ہی سے انسان اپنے دور کی زبان کو اصوات کے ذریعے دیگر افراد تک پہنچاتا رہا ہے، اور اس کے لیے اسے کسی مصنوعی ذریعے میڈیم کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زبانی یا ملفوظی طریقہ اظہار و ابلاغ کی روایت ابتدائے آفرینش سے ہی اس جہان آب و گل میں موجود رہی ہے۔ جب تحریر وجود میں آئی تو اس سے واقف افراد و اشخاص نے جو باتیں سینہ در سینہ ایک فرد سے دوسرے فرد تک یا ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہو رہی تھیں، ان کو حیطۂ تحریر میں لانے کا فریضہ انجام دیا۔ لیکن چونکہ وہ باتیں ابتداءً ملفوظی شکل میں موجود تھیں، بعد میں ان کو تحریری صورت عطا کی گئی تھی، اس لیے انہیں مکتوبی ہونے کے باوصف ملفوظات کے زمرے میں جگہ دی گئی۔ اس ترقی یافتہ دور میں ہمارے علمی و ادبی سرمایہ میں ملفوظی اور مکتوبی دونوں اقسام کی کتابیں موجود ہیں، جن سے ہم اکتساب فیض کر کے اپنی علمی و ادبی تشنگی دور کرتے ہیں۔ کشاف تنقیدی اصطلاحات نام کی کتاب میں ملفوظات کی تعریف و توضیح اس طرح بیان کی گئی ہے۔ ملفوظات کے لغوی معنی ہیں زبان سے نکلی ہوئی باتیں، علم و عرفان میں نمایاں حیثیت رکھنے والے کسی شخص کے مجلسی فرمودات اور اخبار و احوال جو کسی عقیدت مند نے حاضر خدمت رہ کر ایک سامع یا شاہد کی حیثیت سے قلم بند کیے ہوں، ملفوظات کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر نے خواجہ بختیار کاکی کے ملفوظات فوائد السالکین کے نام سے مرتب کیے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے شیخ طریقت بابا فرید شکر گنج کے ملفوظات راحت القلوب کے نام سے لکھے۔ امیر حسن سنجری نے خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات فوائد الفواد کے نام سے مرتب کیے۔ حمید قلندر نے حضرت چراغ دہلوی کے ملفوظات خیر المجالس مرتب کیے۔
ماحول اقتباس سے اس نقطے کی وضاحت ہوتی ہے کہ جس طرح مرثیہ سے بعد میں مراد وہ نظم لی گئی جس میں امام حسین اور ان کے خانوادے کی شہادت کا واقعہ مذکور ہو، اسی طرح ملفوظات سے مراد ایسی تحریریں لی گئیں جو کسی شیخ طریقت و مرشد کامل کے ذریعے مواعظ کے طور پر مریدوں اور عقیدت مندوں کے لیے کسی مجلس یا کئی مجالس میں زبانی بیان کی گئیں اور ان کو وہاں موجود ان کے کسی عقیدت مند نے تحریری طور پر جمع کر لیا اور بعد میں کتابی شکل میں مرتب کر دیا۔ اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ ملفوظات کا تعلق صوفیہ و مشائخ سے ہے، چونکہ ہمارے صوفیہ و مشائخ علم و ادب اور ثقافت کے امیر رہے ہیں۔ ان کی خانقاہوں، دائروں اور تکیوں میں مختلف اقسام کے علمی، ادبی اور ثقافتی محفلیں روز بروز سجتی رہی ہیں اور انہوں نے قلمکاروں اور فنکاروں کی جی کھول کر حوصلہ افزائی اور سرپرستی فرمائی۔ اس لیے ان کے ملفوظات میں ان امور کا ذکر نہ ہونا بعید از فہم معلوم ہوتا ہے۔ ہندوستان میں خواجگان چشت کا بول بالا رہا ہے۔ یہاں کی ادبی، تہذیبی اور ثقافتی ارتقاء میں مذکورہ خدا رسیدہ بزرگوں نے نہایت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے تاجدار وقت کے بجائے ملک کے پسماندہ طبقوں سے گہرا تعلق رکھا۔ مجبوروں، ستم رسیدوں اور رنگ و نسل پر مبنی نظام معاشرے سے پریشان لوگوں کے لیے ان کی خانقاہوں کے دروازے کھلے رہتے تھے اور ان کی مجلسوں میں ایسے افراد و اشخاص بکثرت شامل ہوتے تھے جو تعلیمی و معاشرتی اعتبار سے حاشیہ نشین تھے۔ بالخصوص ان کی محفل سماع میں مذکورہ افراد کثیر تعداد میں شامل ہوا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں ان کے اندر علمی، ادبی اور ثقافتی شعور پیدا ہوا۔ لہٰذا ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی مجلسوں کے ذکر سے ملفوظات مشائخ کے اوراق پر ہیں۔ مشائخ اپنے مریدوں کے ادبی جوہر کو کس طرح ابھارتے تھے، اس کا اندازہ ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے جسے حضرت امیر خرد کرمانی نے سیر الاولیاء میں رقم کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امیر خسرو کی شعر گوئی کا زمانہ تھا۔ وہ جو کچھ لکھتے تھے وہ حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں بغرض اصلاح پیش کر دیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت نے ان سے فرمایا، تم صفحانی طرز پر شعر کہا کرو، یعنی عشق انگیز و زلف و خیال آمیز۔ امیر خسرو ان کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے ایسی عاشقانہ شاعری امیر خسرو نے ان کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے ایسی عاشقانہ شاعری کی کہ انہوں نے اس طرز کو بام عروج پر پہنچا دیا، جس سے یہ بات یقین کے اجالے میں آ جاتی ہے کہ خود حضرت نظام الدین اولیاء شاعری کا کتنا اعلیٰ تنقیدی شعور رکھتے تھے۔ انہوں نے ابتدائی میں اس شاعری کے میدان میں ان کی رہنمائی نہ کی ہوتی تو وہ اتنے عظیم شاعر بن کر نہ ابھرتے۔ اس واقعے سے یہ شک ابھرتی ہے کہ ملفوظات مشائخ میں تنقیدی نکات بھی موجود ہیں، لہٰذا ان کی ادبی اور تنقیدی معنویت بھی مسلم ہے۔ چونکہ ان میں ادبی رموز و نکات بھی موجود ہیں اور ادب کا تعلق ہماری ثقافت سے بھی نہایت ہی گہرا ہے۔ ادبی نکات بھی موجود ہیں اور ادب کا تعلق ہماری ثقافت سے بھی نہایت ہی گہرا ہے، اس لیے ان کی ثقافتی اہمیت از خود واضح ہو جاتی ہے۔ ملفوظات میں بزرگوں کے سوانحی حالات و کوائف کا بیان بھی موجود ہے۔ اس نہج سے بھی اس کی ادبی اہمیت مسلم ہو جاتی ہے، کیونکہ سوانح نگاری ادب کی ایک اہم صنف رہی ہے اور اسے ناقدین ادب نے بنظر تحسین دیکھا ہے۔ فوائد الفواد میں سوانح نگاری کی مثال
ملاحظہ فرمائیں۔ اس میں ہے حضرت شیخ الاسلام قطب الدین بختیار کاکی کی یہ حکایت بیان فرمائی ہے کہ انہیں بھی 4 شبانہ روز حیرت کا عالم رہا۔ انتقال کے وقت اور ہوا یہ تھا کہ شیخ علی سنجری یا سجیجی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں محفل سما تھی اور شیخ قطب الدین وہاں تشریف رکھتے تھے۔ قوال نے یہ قصیدہ پڑھا: کشت گانے خنجر تسلیم را، ہر زماں از غیب جانے دیگر است۔ شیخ قطب الدین، یہ واقعہ ہے، اس کو میں چھوڑ دے رہا ہوں۔ اس طرح کی مثالیں اکثر و بیشتر ملفوظات میں دستیاب ہو جاتی ہیں، جس سے یہ نکتہ ابھر کر سامنے آتا ہے کہ ملفوظات میں سوانح نگاری کے ابتدائی نقوش بلحاظ کیفیت و کمیت تشفی بخش طور پر موجود ہیں۔ علاوہ ازیں ان میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جو تحقیق کے طالب علموں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ ان میں تحقیقی نوعیت کے مواد بکثرت پائے جاتے ہیں، اس نحو سے بھی یہ قابل قدر ہے۔ ملفوظات میں عرس کا ذکر بھی آیا ہے۔ عرس کی تقاریب سے بھی ہماری ثقافتی روایت مستحکم ہوئی ہے، اس لیے ان ملفوظات کی ثقافتی اہمیت ان آراز سے بھی واضح ہوتی ہے۔ بہرحال ملفوظات کی روایت جو فارسی سے شروع ہوتی ہے، اس کا سلسلہ اردو تک دراز ہوتا ہے۔ اردو میں بھی بکثرت ملفوظات موجود ہیں جن پر ابھی تفصیلی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے۔ شفیع اکیڈمی سے شائع ہونے والے مجلے خضر رام میں بھی ملفوظات متواتر شائع ہو رہے ہیں، اور یہ ملفوظات داعی اسلام ابو سعید احسان اللہ صفی کے ہوتے ہیں، جن کی ترتیب و پیشکش حضرت کی خانقاہ کے جید علماء کے ذریعے عمل میں آتی ہے۔ ان کے ملفوظات میں نمونتاً ایک یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ 21 اکتوبر 2013 مطابق 25 ذی-القعدہ 1434 ہجری بروز منگل، محب مکرم مولانا جہانگیر حسن مصباحی کے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے موقع پر مرشدی حضور داعی اسلام کے سامنے جلیبی لائی گئی۔ جامعہ عارفیہ کے 7ویں جماعت کے تقریباً 40 طلبہ انجمن بنائے ہوئے سرکار سے جانب بیٹھے تھے۔ سرکار نے طلبہ کی جانب مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا: بچوں، جلیبی کھائی یا نہیں؟ بتاؤ کہ پہلے کھا لیں اور بعد میں فاتحہ پڑھے تو کیا حرج ہے؟ ایک طالب علم نے عرض کیا: حضور، کوئی حرج نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا: شاباش، اور دونوں دو فعل ہیں، کھلانے کا ثواب الگ اور قرآن کی تلاوت کا ثواب الگ۔ شیرنی کو سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا مباح ہے، واجب نہیں۔ فاتحہ کا سامان خود کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، امیر ہو یا غریب، سادات ہوں یا غیر سادات، سب کے لیے جائز ہے۔ یہ صدقہ نافلہ بھی میں آتا ہے، اور صدقہ نافلہ سادات کرام کے لیے بھی بلا کراہت جائز ہے۔ المختصر یہ کہ ملفوظات مشائخ ہمارے بیش بہا سرمایہ ہیں، اور علمی و ادبی اور ثقافتی ہر اعتبار سے ان کی اہمیت مسلم ہے۔ ان میں زبان و بیان کا عام انداز ملتا ہے جو قارئین کے لیے دلچسپی کا باعث ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ان میں اصلاحی عوامل و عناصر بھی موجود ہوتے ہیں جو ہمارے اخلاق کو سنوارنے میں ممد ہوتے ہیں، اور حسن اخلاق ہماری ثقافتی اقدار کو مثبت رخ عطا کرتے ہیں۔ اس بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملفوظات کی ادبی و ثقافتی معنویت اپنی جگہ مسلم ہے۔ شکریہ۔